بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگوں پہ نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میں 2 سے 3 منٹ کے اندر روزے کے 3 فوائد اور روزے کے 3 مقاصد کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلا مقصد جو آپ آیت کی روشنی میں سن چکے ہیں کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی حاصل کرنا، بچنا، پرہیزگاری۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہوتا ہے، ایک سیفٹی شیلڈ ہوتی ہے جو کہ آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے، آپ کو گناہوں سے باز رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، کیونکہ انسان کا جسم ایک حیوانی جسم ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کی خواہشات بھی ہیں، اور یہ حیوانی خواہشات ہیں۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، جب ان کو بھوک لگتی ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتے، اپنا بیٹا، اپنا جو ہے وہ بھائی بہن، کس کو نہیں دیکھتے۔ لیکن انسان کے اندر بھی یہ صفت ہے، لیکن جب شریعت کے قوانین اس کے سامنے آتے ہیں، مذہب کی تعلیمات اس کو ملتی ہیں، تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں اپنی حیوانی جو خواہشات ہیں، حیوانی چیزوں کو مینٹین کیسے کرنا ہے۔ جب ان حیوانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی عزت اور حرمت کا لاک لگ جاتا ہے، پھر انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، فجر سے مغرب تک انسان کے منہ میں پانی کا ایک گھونٹ نہیں جاتا، کھانے کا ایک لقمہ نہیں جاتا، تو اس کے اندر وہ تقوی بتدریج بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے سامنے سب کچھ پڑا ہے، فریج میں سب کچھ پڑا ہے، غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں جائے، کون دیکھ رہا ہے پانی پی رہے، لیکن نہیں پیتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور رابطہ ہے اور تقوی ہے۔ سب سے پہلی چیز انسان کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے روزے کا؟ آپ دیکھتے ہیں کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے قمری مہینوں میں فرض کیا ہے۔ قمری مہینے جو کہ چاند سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، یہ جن کو عربی مہینے بھی عام زبان میں کہا جاتا ہے، اصل نام قمری مہینے۔ اللہ نے ان مہینوں میں روزوں کو فرض کیا ہے، شمسی مہینوں میں کیوں نہیں کیا؟ شمسی مہینے آپ کے سامنے کون سے ہیں؟ یہ مئی، جون، جولائی، اگست، یہ شمسی ہیں۔ ان میں کیوں نہیں فرض کیے روزے؟ کسی مئی میں کر دیتے کہ مئی کا پورا مہینہ روزے رکھو، یا جولائی میں کر دیتے۔ صرف رمضان میں جو کہ قمری مہینے ہیں ان میں فرض کیا۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شمسی مہینے ہیں، مئی، جون، جولائی، یہ سدا بہار، یہ پوری عمر جب تک قیامت ہے ان کے اندر گرمی ہی ہوگی۔ جنوری اور فروری، یہ دسمبر، ان میں سردی ہی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قمری مہینوں میں فرض کیا، کیونکہ رمضان بدلتا رہتا ہے، کبھی سردیوں میں، کبھی گرمیوں میں، اور یہ 32 سال کا ڈیوریشن ہوتا ہے۔ ہم میں سے کئی، ہم نے تو نہیں دیکھا، کئی بزرگ ایسے بھی جنہوں نے سردیوں کے روزے انجوائے کیے ہوئے ہیں۔ چھوٹے دن ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ 1960 کی بات ہے، یہ 1980 کی بات ہوگی، 1980 کی بات ہوگی۔ تو یہ موسم بدلتے رہتے ہیں قمری مہینوں کے اندر۔ تو یہ کس لیے؟ یہ انسانوں کو احوال بتانے کے لیے کہ زندگی کے مختلف حالات میں اگر تمہیں سامنا پڑ جائے کسی مصیبت پریشانی کا، تو تم اپنے آپ کو مینٹین کیسے رکھ سکو۔ یہ روزے کا دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا اور آخری مقصد بیان کر کے اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر صبر پیدا کرنا مقصود ہے۔ سورہ سجدہ کی ایک آیت جو کہ انتہائی پیاری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے پچھلی قومیں جتنی بھی گزریں ان میں سے بعض لوگوں کو ہم نے امامت دی، عہدہ دیا، منصب عطا کیا، فائز کیا۔ تو کیوں کیا؟ ان کی 2 کوالٹیز تھیں، 2 کوالٹیز ان کی، لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ اللہ کی آیات پہ یقین رکھتے تھے۔ یہ 2 کوالٹیز اللہ نے ان کو امامت اور عہدہ دیا۔ جب ان 2 کوالٹیز ہم سے چھین گئیں تو
تو اللہ تعالیٰ نے امامت بھی چھین لی اور عہدہ بھی چھین لیا۔ تو صبر، جس روزے کا تیسرا مقصد جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صبر، حبس النفس، اپنے آپ کو روکتا ہے انسان فجر سے لے کے مغرب تک کسی چیز کو کھانے والی جو پاک چیزیں ہیں، جو کہ حلال چیزیں ہیں، وہ بھی اپنے لیے حرام سمجھتا ہے اور ہیں بھی اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں روزے کے مقصد کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کا پہلا مقصد تقوی حاصل کیجیے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے مختلف حالات جو بدلتے رہتے ہیں ان میں انسان کو استقامت اختیار کرنی چاہیے، روزہ سکھاتا ہے۔ اور تیسرا مقصد صبر کرنا، جس انسان کی زندگی میں صبر کرنا آ گیا، گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، نیکی کے اپنے آپ کو لگا کے رکھنا، اپنے آپ کو نیکی پہ جما کے رکھنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد